وہ دھیمے لہجے اور بجھی بجھی آنکھوں والا لڑکا کار کی پچھلی سیٹ پر دو دیگر دوستوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا، جو ان کی باتوں پر ہنس کر خاموش ہو جاتا تھا پھر ہنس پڑتا تھا۔ گاڑی چلتے چلتے ایک گلی میں مڑ گئی۔ وہ اچانک ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی ڈرائیو کرنے والے دوست سے احتیاطاً پوچھا۔ ہم راستہ ہی نہ بھول گئے ہوں؟ جواب میں ڈرائیونگ اور فرنٹ سیٹ والے دونوں دوست ہنس پڑے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی بھی بالغ آدمی جا سکتا ہے، فرنٹ سیٹ والے نے جواب دیا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تینوں دوست ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ بتا تو دیتے کم از کم، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اس بار سیٹوں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گاڑی مکانات کے سامنے بچی ہوئی ایک تکونی جگہ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ پانچوں گاڑی سے اتر کر ایک بڑے گیٹ والے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے، جو کہ چند فرلانگ پر ہی تھا۔ اندر داخل ہونے پر 15-20 لڑکیاں اور کچھ مرد نظر آئے، جو شاید وہاں کے گاہک تھے۔ جس کے ساتھ چاہو جا سکتے ہو، ڈرائیونگ سیٹ والے نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باقیوں کو سمجھایا۔ وہ بجھی ہوئی آنکھوں والا لڑکا لڑکیوں کے چہرے پڑھنے لگا۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ اس نے انتہائی نوخیز لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس کی عمر بامشکل 16 سے 17 سال ہوگی، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر وہ رمق نہیں تھی جو اس کی عمر کے کسی بھی لڑکی کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ لڑکی اس سے پہلے ہی کمرے میں داخل ہو گئی، جبکہ وہ لڑکا اس کے بعد کمرے میں داخل ہوا، مگر دروازے بند کیے بغیر بیڈ کی بجائے فرش پر رکھے ہوئے تکیے پر خود کو ایسے پھینکا جیسے وہ صدیوں کی تھکن سے چور ہو۔ اور بیٹھ جاؤ، لڑکی نے دروازے کو کنڈی لگاتے ہوئے کہا۔ مسلسل اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے پچھلے 8 ماہ کے تجربے میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا جو کنڈی لگائے بغیر بیٹھ گیا ہو، جس نے اسے اس کے ساتھ دسترازی شروع نہ کی ہو۔ نہیں، میں بس یہیں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا اس سے کہیں زیادہ ذہین، شوخ اور چیزوں کو تیزی سے سمجھنے والا بھی تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 8-10 دانے بادام کے نکالے، ایک دانہ توڑ کر منہ میں ڈالا اور باقی نیچے رکھتے ہوئے لڑکی سے کہا، آؤ تم بھی کھاؤ۔ نہیں، میں نہیں کھاتی، لڑکی نے مروتاً کھانے سے انکار کیا۔ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس آدمی سے کیا کھائے اور کیا نہ کھائے۔ شاید وہ پاگل تھا، یا پھر شاید وہ جسمانی نقص کا شکار تھا، جیسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس کی مردانہ وجاہت گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی اجنبی جنسی نقص کا شکار نہیں ہے۔ آؤ، اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس نے دوبارہ بادام کھانے کی دعوت دی۔ لڑکی اس کے دوبارہ کھاتے ہوئے انکار نہ کر سکی۔ اس نے کے سامنے بیٹھ کر وہ بھی بادام کھانے لگ گئی۔ تمہیں تو کسی سکول میں ہونا چاہیے تھا، لڑکے نے اس کے طرف دیکھے بغیر ہی پوچھا۔ لڑکی بادام ہاتھ میں پکڑے اس کی پیشانی کو گھور رہی تھی۔ ہاں، لڑکی نے افسردہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے معصومانہ انداز میں لڑکی سے پوچھا، جس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا تھا۔ اس نے تھوڑے سے لڑکے کے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، خوبصورت لوگ روتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اس لیے میں کبھی بھی نہیں روتا۔ اس نے شرارت بھرے لہجے میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے سمجھایا، ہمارا ایک چھوٹا سا ذاتی مکان ہے جس میں ہم 4 لوگ رہتے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن جو اور کوئی بھائی نہیں ہے۔ ابو شدید بیمار ہیں، وہی گھر کے وحید کفیل تھے۔ امی نے اس باجی سے ابو کے علاج اور گھر کے اخراجات کے لیے 2 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا، جو خرچ ہو گئے۔ اب امی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور میں قرض کے بدلے یہاں ہوں۔ 8 ماہ میں بامشکل 40,000 روپے ہی اترے ہیں۔ اب کی بار لڑکی کے روتے روتے سسکیاں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، اس بار چیک بک نکال کر اس پر 3 لاکھ کی رقم درج کی اور سائن کر کے لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ 3 لاکھ کا چیک ہے، اسے کیش کروا کر قرض اتار دینا اور
گھر چلی جانا اور باقی ماندہ پیسے گھر کے اخراجات کے لیے استعمال کرنا۔ ہو سکے تو کسی پرائیویٹ کمپنی میں چھوٹی موٹی ہاتھ کی محنت کر کے ماں کا ہاتھ بٹانا۔ لڑکی اسے حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے جوتے پہنے اور لڑکی کے سر کو شفقت بھرا بوسہ دیا اور بجلی کی سی رفتار سے کنڈی کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے گھر فون کیا، جہاں اس کی چھوٹی بہن بلڈ کینسر سے مرگ و زیست کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سامنے اس کے دوست اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم تمہارے لیے یہاں خجل ہو رہے ہیں، تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کمبخت، تم کھاتے کیا ہو؟ رحم، اس نے سوال کرنے والے سے جواب میں کہا۔